آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی جو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور اس خوشی کا احساس بالخصوص ان گرمی کے دنوں میں ہر شخص کر سکتا ہے کہ بعض اوقات زبان کانٹا بن جاتی ہے، لیکن رب کی رضا چاہنے کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ بندہ 7 پردوں میں چھپ کر بھی پانی کا ایک قطرہ تک اپنے حلق سے نہیں اتارتا کہ رب کو منانا. اور جب یہ خوشی ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی. پیاس نے بجھنا ہی تھا، پیاس بجھ گئی، لیکن یہ جو ایک تھوڑی سی عارضی مشقت تھی اس کے نتیجے میں ہمیشہ رہنے والا اجر ثابت ہو گیا. ثبت الاجر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں جو اس روزے کا اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. تو یہ جو اجر محفوظ ہوا اس کے نتیجے کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب روزہ دار اپنے رب سے ملے گا، بندہ اپنے رب سے ملے گا. کہ جس بندے سے رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا، بھلا کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے؟ بندہ نماز، حج، زکوٰۃ یا جو بھی نیکی سجدہ ریز ہوتا ہے تو صرف رب ذوالجلال کے لیے ہوتا ہے. للہ رب العالمین، یہیں سے آغاز ہوتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے. باقی تمام عبادات بھی رب ذوالجلال کے لیے ہیں. کہ روزہ میرے لیے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا راز ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے. دنیا کا کوئی اور فرد یا کوئی طاقت اس راز کو نہیں جانتی کہ واقعی روزے سے ہے یا نہیں ہے. بظاہر بالکل دعویٰ کر سکتا ہے کہ روزے سے ہوں، بھوکا پیاسا بھی ہے، سحری افطاری بھی ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ اسے اس کے روزے میں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو کون واقعی روزے سے ہے رب ذوالجلال جانتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف وہ جو پابندیاں جو اللہ نے اپنے حلال کے بارے میں ہم سے لگائیں اور ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو تیاری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے اور اس کی پابندی کرنے کے بھی خوگر بن جائیں.